میں مردوں کو غسل دیتی تھی۔ ایک رات ایک آدمی گھر آیا اور بولا، جلدی چلو جنازے کو غسل دینا ہے۔ میں نے انکار کر دیا کیونکہ رات کے 3 بج رہے تھے، لیکن اس آدمی نے منہ مانگی رقم میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں جلدی جلدی اس عورت کو غسل دینے لگی۔ جو ہی تیزی میں عورت کو پلٹا تو میت بولی، ذرا آرام سے کرو۔ میں حیران ہو گئی کہ عورت تو زندہ ہے۔ فوراً اس کے گھر والوں کو بتانے جو ہی باہر قدم رکھا تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام نیلو ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میرا کام اور میری روزی روٹی کا ذریعہ مردوں کو غسل دینا ہے۔ یہ سب سے عجیب نوکری ہے جو کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، اور یہ سب مجھے کیسے ملا، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے۔ کوئی بھی یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ میری دادی پردادی کے زمانے سے ہمارا خاندان یہ کام کرتا آیا تھا۔ اب میری کوئی بہن نہیں تھی، میں اکلوتی بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے اماں نے مجھے چھوٹی سی عمر میں یہ کام سکھا دیا تھا تاکہ مجھے یہ ہنر کہیں بھول نہ جائے۔ میری اماں بھی مردوں کو ہی غسل دیا کرتی تھی۔ اماں کی وفات کے بعد یہ کام میرے ذمے آ گیا تھا۔ ہمارے گھر جو بھی آتا وہ مجھے ہی لے کر جاتا۔ کیونکہ گھر میں باقی سب مرد تھے تو میں عورتوں کو غسل دینے کے لیے اکثر اکیلی جایا کرتی تھی۔ ایسے میں لوگ یہ پسند نہ کرتے کہ میرے ساتھ کوئی مرد ہو۔ ویسے بھی ایسے موقعوں پر کوئی کسی سے کیا ہی پوچھ گچھ کرے۔ گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کی جان پہچان رکھتے تھے، اسی لیے میں بلا جھجک کہیں بھی آ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج جب کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں بالکل اکیلی تھی اور رات کا وقت تھا۔ میرے ابا اور بھائیوں نے کہا وہ زمین کے کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں، سو مجھے گھر پر ہی رہنا ہوگا۔ اگر کوئی دستک دے تو میں دروازہ نہ کھولوں، لیکن اب دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ میں بڑی پریشان ہوئی۔ باہر آ کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھ لیا تھا، مگر وہ آدمی بہت خطرناک انداز میں کھڑا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ لگتا تھا وہ بہت جلدی میں ہے۔ میں نے اندر سے ہی آواز دے کر پوچھا، کون ہو اور دروازہ اس طرح سے کیوں بجا رہے ہو؟ وہ بولا، خدا کے لیے ہمارے گھر چلو، میری ایک چچی ذات بہن کی وفات ہو گئی ہے، اسے ابھی اور اسی وقت نہلا کر دفن کرنا ہے۔ اگر تم نہیں آؤ گی تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی موت پر اگر اس کے بھائیوں کو خبر ہو گئی تو وہ اسے زندہ جلا ڈالیں گے، اسے دفن ہونے کا حق بھی نہیں دیں گے۔ بات سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی، مگر پھر بھی مجھے اس شخص کی بات عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ میں رات کے اس پہر مردے کو غسل دینے کہیں نہیں جاؤں گی۔ تب وہ مجھے واسطے منتیں دینے لگا، خدا کے لیے مان جاؤ، وہ میری چچا ذات بہن ہے۔ ابھی تک اگر اس کی لاش دفن نہ ہوئی تو اس کے بھائی اس بیچاری کو مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کریں گے۔ اب تم مجھ سے جتنے چاہے روپے لے لو، کہو گی تو میں تمہیں 50,000 روپے بھی دے دوں گا۔ 50,000 روپے کی بات سن کر میری تو آنکھیں جیسے جگمگا اٹھی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک مردے کو غسل دینے کا مجھے کوئی 50,000 بھی دے سکتا ہے، کیونکہ عموماً لوگ 200-300 میں ہی تنخواہ دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بہت امیر ہوتا تو وہ 1,000 دے دیا کرتا، لیکن اس لڑکے نے مجھ سے سیدھا 50,000 کی بات کی تھی، جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں فوراً ہی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ وہ لڑکا چھوٹا سا تھا، اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 17-18 سال کا ہوگا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی وہ اس وقت تکلیف میں ہے۔ میں نے اس سے پیسے تو لینا نہیں تھے، مگر اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر مجھے اس لڑکے کی امارت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چل پڑی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب وہ ملکوں کے بڑے سے بنگلے کے آگے رکا تھا۔ کمال ہے، ملکوں کے گھر میں جنازہ ہوا اور ابھی تک کسی کو پتہ نہیں۔ میں سوچنے لگی، تب وہ مجھ سے لڑکا کہنے لگا، بی بی تم کو خدا کا واسطہ ہے، تم جو بھی دیکھو بس خاموش رہنا، وہ میری چچا ذات بہن ہے، اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں۔ تم بس غسل دینا اور باہر آ جانا۔ کسی نے کچھ پوچھا بھی تو تم کچھ مت بتانا، کیونکہ میری چچا ذات بہن کے بارے میں لوگوں نے عجیب و غریب باتیں مشہور کر رکھی تھیں۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، وہ کیا؟ تو وہ بولا، تم ان باتوں کو بھی جاننے کی کوشش مت کرو، خدا کے لیے جاؤ اور اس لڑکی کو رسوا ہونے سے بچا لو۔ بہرحال اس لڑکے نے کچھ اس طرح سے بات کی کہ میں بھی مجبور ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں وہ میرا انٹرویو لینے لگا۔ دیکھو، تم کسی کو یہ بات مت بتانا کہ تمہیں غسل کے لیے میں لینے آیا تھا، سب سے یہی کہنا تمہیں اس کی اطلاع ملی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے مجھے بہت ساری رقم دی ہے، تم جو کہو گے میں وہی بات کروں گی،
یوں کرتے کرتے ہم اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ یہ کوئی بہت ہی زیادہ معزز گھرانہ لگ رہا تھا۔ یہاں کی عورتوں کے کپڑے، زیور اور باقی سب چیزیں بتا رہی تھیں کہ یہ لوگ کافی امیر ہیں، اسی لیے لڑکے نے مجھے اچھی خاصی موٹی رقم دی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکا جو کہ میرے پاس آیا تھا کہنے لگا، اماں جی یہ غسل دینے والی ہے، اسے لے جائیں، بعد میں کوئی نہیں ملے گی۔ لڑکے نے یہ کہہ کر مجھے ایک بڑی عورت کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت مجھے غسل خانے کی طرف لے گئی۔ غسل خانہ کیا تھا؟ ایک گھاٹ سا بنا ہوا تھا جہاں میت کو رکھا گیا تھا۔ میت کو دیکھتے ہی میری تو روح کانپ گئی۔ یہ ایک جوان عورت کی میت تھی جسے مرے ہوئے شاید ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ میں نے باقی عورتوں کو باہر بھیج دیا کیونکہ لڑکے نے ہدایت یہی کی تھی کہ میں غسل اکیلے ہی دوں اور سب عورتوں سے میں یہی بات کہوں کہ تم لوگ باہر چلی جاؤ، یہ غسل دینے کے تقاضے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سب عورتیں باہر چلی گئیں۔ میں نے مردے کو پاک کرنے کے لیے گرم پانی کا استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ تقریباً ابلتا ہوا پانی تھا۔ عموماً مردوں کو گرم یا ٹھنڈے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جیسے ہی میں نے مردے پر گرم پانی ڈالا وہ عورت اچھل پڑی۔ میں تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ مردے کا جاگ جانا یا حرکت کرنا انسان کے لیے سب سے زیادہ خوف زدہ کر دینے والا ہوتا ہے۔ اس کی حرکت کرنے کو میں نے وہم سمجھا، مگر جیسے ہی میں نے دوسری بار اس پر پانی ڈالا تو ایسے لگا جیسے اس نے ہلکی سی چیخ ماری ہو۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہ عورت جاگ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بولی، آرام سے کرو، خدا کے لیے مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میں اسے زندہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا تم جاگ رہی ہو یا پھر زندہ ہو؟ میری بات سنتے ہی وہ رونے لگی۔ میں زندہ ہوں، مگر تم یہ بات کسی کو مت بتانا، ان سب کو یہی کہنا کہ میں مر گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ میں نے اس کے آنسو پہنچے اور اسے غسل دینا بند کر دیا۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور کہا، تم کیوں بلا وجہ قبر میں جا رہی ہو؟ تم جوان لڑکی ہو، اٹھو اور ان سب کو بتا دو کہ تم زندہ ہو۔ میری بات سنتے ہی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں زندہ ہوں تو مصیبت آ جائے گی۔ بس تمہیں غسل کے لیے بلایا ہے، تم باہر جا کر ان سے کہہ دو کہ میرا غسل ہو گیا ہے، اور ہاں میری اس بات کو امانت رکھنا۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ میرا دل کھٹا ہو گیا۔ خدا جانے اس عورت کو ایسی کیا مجبوری تھی کہ یہ مردہ بن کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور باہر آ گئی۔ میرے چہرے پر اداسی تھی۔ جی غسل ہو گیا ہے، میں نے اس بڑی عورت سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹی، تم وہاں جاؤ اور تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے دوسری طرف جانے کا کہا۔ میں نے یہ بھی نہ بولا کہ مجھے پہلے ہی 50,000 روپے مل چکے ہیں۔ اگر انہیں یہ سب بتا دیتی تو ظاہر ہے ان کو شک ہو جانا تھا۔ میں نے ان سے بھی 500 روپے لیے اور وہاں سے نکل گئی۔ یہ ایک صحن کا منظر تھا جہاں پر عورتیں گھوم پھر رہی تھیں، یوں کہہ لیں سب نے بھڑکیلے کپڑے پہن رکھے تھے جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، اگر یہاں پر کوئی فوتگی ہوئی بھی تھی تو پھر ان سب نے اتنے چمکیلے کپڑے کیوں پہن رکھے تھے؟ شاید وہ لڑکا مجھے پھانسنا چاہ رہا ہو۔ اس نے مجھے کہا تھا میں کسی کو اس بارے میں نہ بتاؤں کہ میں نے مردے کو غسل دیا ہے اور کیوں دیا ہے۔ لڑکا مجھے چپ چاپ میرے گھر چھوڑ آیا، مگر میرے دل و دماغ میں وہی باتیں، وہی منظرنامہ گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس راز کو راز نہیں رہنے دوں گی، میں اس کو جان کر ہی رہوں گی۔ لڑکے نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں کسی کو بھی یہ بات مت بتاؤں، مگر جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں جا کر سارا واقعہ پولیس کو بتا دوں کہ یہ لوگ ایک زندہ لڑکی کو دفن کر رہے ہیں، مگر پھر سوچا کہیں اس لڑکی کے لیے کوئی مصیبت نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے سوچا جیسے ہی یہ لوگ اسے دفنا کر اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے تو میں قبر کھود کر اسے نکالنے کے لیے آ جاؤں گی۔ آخر یہ لوگ اسے زندہ دفن ہی کر رہے تھے تو پھر اور کچھ نہیں کر پائیں گے، اسے مار نہیں سکیں گے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی۔ وہ لڑکا جیسے ہی پیچھے مڑا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ فوراً اپنے گھر گیا تھا۔ میں ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اس لڑکی کو قبر سے ضرور نکالوں گی۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میرے ابا اور بھائی گھر آنے والے تھے اور میں گھر سے باہر انہیں بغیر اطلاع دیے وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ میں اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی تھی، میرا دل اور میری نیت صاف تھے۔ اس کے بعد جو میرے ساتھ واقعہ ہوا وہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کبھی کسی کی مدد کرنے کا بھی نہیں سوچیں گے۔
ہوا یوں کہ ان لوگوں نے جنازہ دفنایا اور سب لوگ بڑی خجلت میں واپس چلے گئے۔ اب میں نے سوچا کہ میں اس لڑکی کو فوراً قبر سے باہر نکالوں گی اور اپنے گھر لے جاؤں گی۔ گھر لے جا کر اپنے ابا اور بھائیوں کو بتاؤں گی کہ میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے فوراً بعد میں درخت کی اوٹ سے نکلی۔ یہ رات کے تقریباً 9:30 بجے کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو ہلکے سے گھونگھٹ میں ڈھانپا اور آگے بڑھ کر اس قبر سے مٹی ہٹانے لگی۔ جیسے ہی میں نے 2-3 ہاتھ مارے تھے، کسی نے مجھے گردن سے دبوچ لیا۔ یا خدایا، میری تو جیسے قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ رات کے اس پہر بھی مجھے کوئی دیکھ رہا ہوگا۔ میں نے اس شخص کو پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں، صرف اس کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اچھا تو ہے وہ بدمعاش، بدبخت جو ہمارے گھر میں نقب لگائے بیٹھی ہے۔ اس آدمی کی آواز آئی تھی۔ کون ہے تو؟ سچ بتا دے، اور کیوں آئی ہے؟ کیوں ہماری لڑکی کی قبر کھود کر اسے نکالنا چاہتی ہے؟ وہ آدمی مسلسل گرج رہا تھا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ سمجھنا آتا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، لوگوں سے کیا بات کہوں۔ میں نے تو اس لڑکی سے صرف یہ سنا تھا، مجھے انہیں کچھ نہیں بتانا۔ میں نے 50,000 روپے کی رقم بھی لے لی تھی۔ اب میں کیسے سب کچھ بتا سکتی تھی؟ مجھے بالوں سے پکڑنے والا آدمی تھا۔ میں نے اس کی منت کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ساری بات بتاتی ہوں۔ اس نے مجھے بالوں سے چھوڑ دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بڑے ہی قد و قامت والا خطرناک قسم کا آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میں بہت حیران ہوئی۔ پہلی بار اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سچ بتاؤ لڑکی، تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ اس آدمی نے دوبارہ پوچھا تو میں نے اسے صاف صاف بتا دیا۔ دیکھو، میں نے اس مردے کو غسل دیا ہے۔ غسل کے دوران مجھے محسوس ہوا جیسے یہ لڑکی زندہ ہے، اسے زبردستی دفنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ لڑکی سکتے میں نہ ہو اور تم لوگوں نے غلطی سے اسے میت سمجھ کر دفنانے کا سوچ لیا ہو۔ سو میں نے تم لوگوں کو بتانے کی بجائے سوچا کہ میں قبر کھود کر خود ہی دیکھ لوں گی کہ ایسا ہے یا نہیں۔ واہ رے واہ، میں تیری چالاکی پر صدقے جاؤں۔ وہ آدمی ہنس کر بولا، مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ تمہیں تمہارے گھر سے لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا ہی تایا زاد بھائی فراز ہے۔ کیا یہ سچ بات ہے؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اب میں اسے کیا کہتی؟ میں تو قسم دے کر فراز سے کہہ چکی تھی کہ میں تمہارا نام کسی کے سامنے نہیں لوں گی۔ نہیں جی، میں تو انسانیت کے ناطے آئی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے ایک آواز دی اور پیچھے سے 3 لوگ اور نکل آئے۔ ان میں سے ایک ہٹا کٹا آدمی آگے بڑھا اور اس نے مجھے ہاتھوں سے باندھ دیا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، مگر یہ لوگ رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اب ایک آدمی قبر سے مٹی ہٹانے لگا، میرے سامنے ہی قبر کو کھودا جانے لگا۔ میں ان سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ بولے، ہم تمہارا ہی شوق پورا کر دیتے ہیں۔ تم کو مردے کی مدد کرنے کا شوق تھا نا، تم اسے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ ہم ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اس نے سب کچھ ہٹا دیا۔ اب صرف وہ سلیں رہ گئی تھیں جو قبر کے اوپر دی گئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ سلیں بھی ہٹا دی گئیں۔ اب قبر پوری کھل چکی تھی۔ اس آدمی نے مجھے ایک چھوٹی سی ٹیوب نما کوئی چیز دیتے ہوئے کہا، اترو قبر میں اور یہ مردے کی ناک کے آگے رکھو۔ یہ کہہ کر جب اس شخص نے مجھے وہ ٹیوب سی دی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت ہی عجیب سی شے تھی، مگر ان لوگوں کی وجہ سے میں مجبور تھی، ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں فوراً قبر میں اتر گئی اور مردے کی ناک کے آگے وہی ٹیوب رکھ دی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ مردے نے زبردست چھینک ماری اور وہ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں سامیہ، تو نے ہم سب کو دھوکہ دیا، ہم تو تجھے مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، مردے کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تم مجھے مردہ ہی سمجھو، میں مر گئی ہوں۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے یہیں تباہ ہونے دو۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ تو نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، تجھے سب کی سزا تو ملے گی۔ تو مری نہیں، تو نے مرنے کا ناٹک کیا ہے۔ ایک لڑکا غصے سے بولا، میں نے ناٹک نہیں کیا، میں سچ مچ اس دنیا سے جانا چاہتی تھی، نہیں رہنا چاہتی تم لوگوں کے ساتھ۔ وہ لڑکی چیخنے لگی، چلو اس کا تو فیصلہ گھر جا کر ہی ہوگا، فی الحال یہ چادر اوڑھ لو جو میں نے تمہیں دی ہے اور گھر چلو۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے ایک چادر قبر میں پھینک دی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر ان لوگوں نے مجھے بھی ہتھکڑی لگا رکھی تھی۔ اس شخص نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو ہمیں ابھی پوری بات بتاؤ گی،
ورنہ ہم تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے مجھے بھی گھسیٹنا شروع کر دیا اور مجھے اس لڑکی کے ساتھ گھر میں لے گئے۔ ہمارے جاتے ہی کوہرام مچ گیا۔ سب عورتوں کو پتہ چل گیا کہ میت پھر سے زندہ ہو گئی ہے، بلکہ وہ شروع سے مری ہی نہیں تھی، اس نے مرنے کا ناٹک کیا تھا۔ یہ دیکھ کر سب عورتیں اس کمرے میں آ گئیں، جبکہ مجھے ان لوگوں نے مسلسل باندھے رکھا تھا۔ میں رو رو کر نیم پاگل ہو چکی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں ان سب کو وہ حقیقت بتا دوں جو مجھے فراز نے چھپانے کو کہی تھی، کیونکہ اسی کے خاندان نے مجھے گرفتار کر کے مجھ سے مختلف باتیں شروع کر دی تھیں، اور اگر میں انہیں نہ بتاتی تو اس 50,000 کا کیا کرتی؟ یہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ میں نے وہ بات ساری کی ساری اس بڑے شخص کو بتا دی جس نے مجھے پکڑ کر یہاں لایا تھا۔ میں نے کہا میرا اور کوئی قصور نہیں، نہ ہی میں تمہاری اس لڑکی کو جانتی ہوں، مجھے وہ لڑکا لینے آیا تھا۔ اس نے مجھے 50,000 روپے دیے تو میں لالچ میں آ گئی۔ پھر جب میں نے گرم پانی ڈالا تو وہ تڑپنے لگی۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ وہ تو زندہ ہے، مگر اس نے مجھ سے منت کی کہ میں یہ بات کسی سے نہ کروں ورنہ اس کے لیے مصیبت آ جائے گی۔ میں نے سوچا کہ وہ مشکل میں ہوگی، اسی لیے اس کی مدد کرنے کے لیے قبر تک آ گئی تھی۔ مگر خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے ابا اور بھائی بہت ناراض ہوں گے اگر میں گھر نہ گئی تو۔ ان لوگوں نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، میں تو غسل خانے کا کہہ کر ان کو ٹال دوں گی، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ کہیں گے کہ غسل میں اتنی دیر نہیں لگتی۔ وہ مجھے سب آنکھیں دکھانے لگے، بولے کہ میں ان کو حقیقت بتا دوں، مگر میں کیا حقیقت بتاتی؟ پھر میں نے منت سماجت کی کہ یہ لوگ مجھے رہا کرنے پر آمادہ ہو گئے، بولے کہ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، مگر ہاں یہ بات کہیں اور مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ گاؤں میں ہم لوگ بدنام ہو جائیں۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ ان کی قید سے رہائی کے بعد جیسے ہی میں نے باہر قدم رکھا، پورے گھر میں ایک بار پھر شور پڑ گیا۔ کسی نے مجھے کہا رک جاؤ، تمہاری ضرورت پھر پڑ گئی ہے۔ میں بہت حیران ہوئی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی گھر میں 2 جنازے ہوں، وہ بھی ایک ہی وقت میں، یہ کیا تماشا چل رہا ہے؟ میں رک گئی، مگر مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس بار جنازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی لڑکی کا تھا۔ وہ سچ مچ مر گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ میں اسے جا کر غسل دے دوں۔ میں جیسے ہی اس لڑکی کے قریب پہنچی، میں نے دیکھا اس کے ہاتھ نیلے پڑ رہے ہیں اور وہ اپنی جان تقریباً دے چکی تھی۔ آس پاس کی عورتیں منہ بنائے کھڑی تھیں۔ مجھے ان کی سنگ دلی پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ دکھی بھی ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے اپنا آپ بھی بدقسمت لگنے لگا تھا۔ میں اس گھر میں آ گئی۔ بہرحال میں نے ایک بار پھر اس مردے کو غسل دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے کیونکہ میں اسے 2 بار غسل دے چکی تھی، مگر یہ لوگ مجھے بہت مشکوک اور عجیب لگ رہے تھے۔ غسل دینے کے بعد یاد آیا کہ گھر بھی جانا تھا، کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہی لڑکا فراز جو مجھے چھوڑنے آیا تھا، غمگین سا رو رو کر پاگل ہو رہا تھا، بولا چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا تم رہنے دو، میں چلی جاؤں گی۔ بولا میں تمہیں لایا تھا، تم میری امانت ہو، مجھے تمہیں گھر پہنچانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے مطمئن کر دیا۔ اب وہ مجھے چھوڑنے میرے گھر تک آنے لگا۔ راستے میں جو بات اس نے مجھے بتائی، میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی زندگی اس قدر ظالم بھی ہو سکتی ہے، اور معاشرہ اتنا خود غرض بھی۔ جیسے ہی میں گھر کے قریب پہنچی تو اس نے بتایا یہ لڑکی جس نے مرنے کا ناٹک کیا تھا دراصل اس کی پرانی منگیتر تھی، مگر اب منگنی ٹوٹ چکی تھی، سو یہ لوگ اس کی شادی فراز سے نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ کسی اور سے بیاہنے کا سوچ رہے تھے، مگر لڑکی نے عین نکاح والے دن گھر والوں کو دھوکہ دے دیا۔ فراز کے کہنے پر اس نے مرنے کا ناٹک کیا، اپنی سانس بند کر لی۔ ان لوگوں کو لگا کہ لڑکی نے دکھ میں آ کر خودکشی کر لی ہے۔ تبھی یہ لوگ اس بات کو بھول بھال گئے اور فراز سے دشمنی بھی ختم کر دی اور اسے دفنانے کی تیاری کرنے لگے۔ اگرچہ سب ہی غمگین تھے مگر بھائیوں کو کوئی غم نہیں تھا۔ فراز اور اس لڑکی کا یہی منصوبہ تھا کہ وہ بعد میں قبر سے اسے نکال لے گا اور ایک نئی دنیا بسائیں گے، مگر ایسا کچھ ہونے سے پہلے ہی لڑکی کے بھائیوں کو شک ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بھی دیکھ لیا اور ان کا شک یقین میں بدل گیا، یہاں تک کہ یہ لوگ اس لڑکی کو اٹھا کر گھر لے گئے اور اس کی زبردستی شادی کرنے لگے۔ ان کو اب بھی عبرت نہیں آئی تھی۔ لڑکی نے دل برداشتہ ہو کر دوبارہ زہر کا پیالہ پی لیا، مگر اب کی بار اس نے اصلی زہر پیا۔
100 منٹوں میں ہی اس کی جان چلی گئی اور اب یہ لوگ اس کی اصلی میت دفنانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت رونا آیا۔ میں سوچنے لگی، کیا لوگ اتنے بھی خود غرض اور اناپرست ہوتے ہیں کہ دوسروں کی جان ہی لے لیں؟ خدا ایسے بہن بھائی اور ایسے رشتہ داروں سے سب کو بچائے۔ ناظرین، زندگی کے تجربات ہمیں ہمیشہ یہ سکھاتے ہیں کہ انسان کے اعمال اور اس کے فیصلے ہی اس کی اصل پہچان بنتے ہیں، چاہے وہ حالات کتنے ہی مشکل یا آسان کیوں نہ ہوں، کیونکہ اصلی انسان وہی ہے جو آزمائش کے وقت اپنی نیت، اپنے کردار اور اپنے صبر کو قائم رکھ سکے۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک غلط قدم نہ صرف اس کی اپنی زندگی برباد کر سکتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں پر بھی ایسا گہرا اثر ڈال سکتا ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکے، بلکہ ایسے ہی جیسے اس کہانی میں دکھایا گیا ہے۔ کسی ایک لمحے کی خود غرضی یا کمزوری کیسے کئی رشتوں کو توڑ دیتی ہے اور کئی زندگیوں کو درد اور پچھتاوے کے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے، اگر انسان سچی توبہ اور خلوص نیت کے ساتھ اپنی غلطیوں کو مان لے تو اللہ تعالیٰ کے کرم اور انسانوں کے دلوں کی نرمی سے وہی زندگی ایک نئی روشنی اور امید کا پیغام بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ انصاف کریں، ان کی عزت، ان کے جذبات اور ان کے وجود کی قدر کریں، کیونکہ جو زخم زبان یا عمل سے لگتے ہیں وہ اکثر جسمانی زخموں سے بھی زیادہ گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر انسان ہمت، صبر اور حوصلے کے ساتھ جیے تو کوئی بھی آزمائش اسے ختم نہیں کر سکتی بلکہ اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ اور یہ بات بھی کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا کی ہر آزمائش عارضی ہے، لیکن اس پر ہمارا رد عمل دائمی اثرات چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہر قدم سوچ کر اٹھایا جائے، کیونکہ وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ دھوکہ یا ظلم کرتے ہیں بظاہر وقتی سکون یا فائدہ تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اندر کا ضمیر انہیں کبھی چین نہیں لینے دیتا اور آخرکار وہ اپنے ہی فیصلوں کی قید میں ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ اچھائی، نرمی اور ہمدردی کا رویہ اپناتے ہیں وہ دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو یہ کہانی اپنے قائرین کے دل و دماغ میں نقش کرتی ہے کہ کسی بھی رشتے میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اعتماد اور سچائی ہے۔ جب یہ ایک بار ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے میں عمریں لگ جاتی ہیں۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ہر حال میں سچ بولیں، نرمی اختیار کریں اور دوسروں کے دکھ درد کو سمجھیں، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں اور اس کی زندگی کو اصل کامیابی عطا کرتے ہیں۔